الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کی ابتدا ہے اور زمان فتن اپنے پورے زور اور شباب پر ہے. کئی قسم کے وہ بڑے بڑے فتنے جن کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے امت کو اطلاع دی تھی. تو ہمارا یہ دور اور زمان یہ وہی دور فتن اور زمان فتن جس میں ہر قسم کے ایمان کے مقابل فتنے پورے زور پر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الدین بدأ غریبا سیعود غریبا، کہ یہ دین شروع ہوا تو اجنبی تھا اور اس کے چاہنے والے کم تھے، اس سے بھاگنے والے بہت تھے، اور یہ ایسا اجنبی تھا کہ سب کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، کہ یہ مسئلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے یہ ہم نے اپنے اکابر سے نہیں سنا، اپنے مولویوں سے نہیں سنا، اپنی خانقاہ کے بڑے بڑے پیر گدی نشین اور صاحب دستار ان سے نہیں سنا، تو نہ پچھلوں میں سنا نہ موجودہ بڑے بڑے مولویوں سے سنا. تو یہ بالکل نیا اور انوکھا مسئلہ ہے. تو فرمایا سیعود غریبا، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ دین پھر اجنبی بن جائے گا اور اصل دین کی معرفت وہ ختم ہوگی اور لوگ اپنے رسم و رواج، اپنی بدعات اور احوا کو دین سمجھنے لگیں گے.
تو اس دور میں دین پر قائم رہنا کا قابض علی الجمر اس طرح مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا طوبی للغرباء، کہ جو اجنبی بن کر سب لوگوں کے طعن و تشنیع، گالم گلوچ، بہتانات، الزامات کو برداشت کر کے اس دین پہ قائم رہیں گے اور اسی کو بیان کرتے رہیں گے تو ان کے لیے مبارک بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ طوبی للغرباء۔ آج جیسے دیگر فتنے ہیں، شرک کا فتنہ ہے اور اتنا پرزور فتنہ کہ وہ امت جو توحید پر اس قدر مضبوط تھی کہ اگر کسی کا کوڑا بھی گر جاتا، چابک بھی گر جاتا، تو وہ دوسرے ساتھی کو یہ نہ کہتے کہ تو اٹھا کے دے، وہ خود گھوڑے سے اتر کر اس چابک کو بھی اٹھاتے۔ اور اس قدر توحید میں مضبوط اور متسلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب بھی مشکلات آتی اور بڑی بڑی مشکلات اور پیغمبر کریم ان میں موجود بھی ہوتے تو ان کی زبان پہ ایک ہی چیز آتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، حتیٰ کہ ما تحت الاسباب، کسی کو بلانا یہ شرعاً جائز ہے، اسباب کے تحت ایک دوسرے کا تعامل، لیکن بعض لوگ جو مکہ میں قید ہو گئے تھے اور وہ مدینہ نہیں جا سکتے تھے تو تحت الاسباب پیغام رسانی اور تعامل یہ ہو سکتا تھا، لیکن ان کا انداز قرآن نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام زندہ مدینہ منورہ میں موجود تھے اور حضرات صحابہ بھی، لیکن انہوں نے نہ پیغمبر کریم کو پکارا نہ کسی صحابی کو پکارا، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زاریاں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ تو ہمیں اس مکہ کی بستی سے نکال جس کے رہنے والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ظالم اہلھا، اور واجعل لنا من لدنک ولیا، واجعل لنا من لدنک، کہ یا اللہ کسی کو تو بھیج، واجعل لنا، تو بنا اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست اور ہمارا معاون، یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ فلانے کا واسطہ فلانے کا واسطہ، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اس قدر مضبوط توحید اور مسئلہ توحید پر جم جانے والے، آپ اندازہ کریں، قحط سالی ہوئی، فاروق اعظم کے دور میں بارشیں بند ہوئی، قحط پڑا، تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قحط پڑا کرتا تھا کبھی کبھی، تو وہاں پر بھی قحط پڑا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور مسجد نبوی کے ساتھ تھی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں تشریف لائے، اور سارے صحابہ جمع تھے، اور عیدگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں منبر پہ حضرت عباس کو بٹھایا اور پھر کہا کہ اللہ، جب تیرا نبی زندہ تھا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، تو ہم
तेरे नबी से दुआएं करवाते थे, तवस्सुल दुआ करवाना। और आज पैगंबर करीम हम में जिंदा मौजूद नहीं तो नतवस्सलु बि अम्मे नबी का, आज हम नबी के चचा को आगे बिठाकर इनसे दुआ करवा रही। तो इनकी दुआ कबूल कर। चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो पैगंबर करीम के चचा को बिठाया गया मिंबर पर, और फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन और सारे सहाबा और ताबीइन वो दुआ, हजरत फारूक आजम दुआ, हजरत अब्बास दुआ कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं या अल्लाह अब्बास की दुआ को कबूल कर, अब्बास की दुआ को कबूल कर। आप इस मंजर का अंदाजा करें। हाफिज इब्नुल कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी अजीब मंजर कशी की है अपने कसीदा नूनिया में। उनके बहुत लंबे अशआर है जिनका हासिल ये है, हाफिज इब्नुल कय्यम कहते हैं कि लोगों मुझे आप बताएं, अगर सहाबे किराम का ये अकीदा होता कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र अनवर में जिंदा भी है और हमारा कलाम सुनते भी हैं, तो फारूक आजम या सहाबा वो पैगंबर की कब्र मुबारक को छोड़कर साथ ईदगाह में हजरत अब्बास से दुआ करवाते। हाफिज कहते हैं कुछ अकल करो, अगर सहाबा का ये नजरिया होता तो कहां जाके दुआ करवाते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जिंदगी में दुआएं आपसे करवाते थे। हजरत अबू हुरैरा को मां ने मारा और एहतजाज किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास दुआ करवाने के लिए पहुंचे। आप जुम्मे का मारूफ हदीस है जो आप अक्सर सुनते हैं कि आराबी खड़ा हुआ, एक जट आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा या रसूल अल्लाह हलाकतिल अमवाल, हमारे अमवाल ये मर रहे हैं, डंगर मर रहे हैं, खेतियां खुश्क हैं, उदुल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह बारिश दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहां मिंबर पे दुआ की। तो सहाबे किराम कहते हैं कि जब आपने दुआ की उससे पहले आसमान पे कोई बादल का टुकड़ा भी नहीं था, और जब नमाज शुरू हुई तो बारिश से वो जो छत थी वो भी टपक रही थी और पूरा हफ्ता तक बारिश जारी रही। लेकिन सहाबे किराम ने क्या कहा? उदुल्लाह, अल्लाह से दुआ करो। अब वही सहाबा हैं, वही मस्जिद नबवी है, एक साइड पे आपकी कब्र मुबारक है और दूसरी साइड पे सहाबे किराम खड़े हैं और हजरत अब्बास से दुआ करवा रहे कि आप दुआ करें, और हवाला भी दे रहे हैं कि कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका, कि जब पैगंबर करीम जिंदा थे हम उनसे दुआएं करवाते थे। अब पैगंबर करीम की वफात के बाद दुआ किससे करवा रहे हैं? पैगंबर करीम के चचा से, हजरत अब्बास से। और ये भी जरा गौर करना, ये दुआ करवाने वाले कौन है? फारूक आजम। आजकल लोग जो कहते हैं खानदान रसूल और सहाबा की नहीं बनती थी, अगर खानदान रसूल और सहाबा की नहीं बनती थी तो हजरत फारूक आजम ने हजरत अब्बास को कैसे आगे किया दुआ के लिए? तो हजरत अब्बास दुआ करा रहे। तो खैर, इस कदर मजबूत मसला तौहीद में कि पैगंबर की कब्र अनवर करीब है और कोई सहाबी नबी पाक की कब्र से जाके दुआ नहीं करवाता, इस्तिग़फ़ार नहीं करवाता, बल्कि बराह रास्त किससे मांगते हैं? अल्लाह से। और हवाला देते हैं कि अल्लाह तेरे नबी से हम दुआएं मंगवाते थे, अब पैगंबर हम में नहीं तो हम तुझ ही से मांग रहे हैं, उसी तर्ज पे जैसे पहले मांगते थे उस तर्ज पे तू, क्योंकि बारिशें देने वाला मुतसर्रे मा फौकल अस्बाब, ये सिर्फ तू है। आप अंदाजा कर ले, इतनी मजबूत तौहीद।
वहां तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र थी जो सैयदुल कुबूर, सारी कब्रों से अफजल कब्र है, अफजलुल कुबूर। और ये वो कब्र मुनव्वर है जिसके अंदर आज भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस उसी तरह बारौनक, तरी, तरोताजा आज भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। लेकिन सवाल है वहां क्यों नहीं गए? दुआ करवाने के लिए क्यों नहीं गए? आज उम्मत किसमें है? ये तो जनाब कोई ढेरी लगा दो, ख्वाब आ गया, बुजुर्ग आ गया, पड़े हैं मेरी बाबा तेरे आगे ते तेरी अल्लाह तक। कोई कब्रों पे, कोई झंडियों पे, कोई ताजियों पे, कोई तबूतों पे, और कोई बुजुर्गों की टालियों पे। इधर मरी की तरफ जाए सैयद लाल शाह बेरी की पूजा, हत्ता कि ये कौम ऐसी बदकिस्मत बन गई कलमा पढ़ने के बावजूद कि हीर रांझा की कब्र को पूज रही है। हीर रांझा, जो पता नहीं आपने सुना भी है हीर रांझा या नहीं, जो एक लड़की को भगा के ले गया और अगवा करके ले गया, वो दोनों वली बन गए। लड़कियों को अगवा करने वाला भी वली, ले जाने वाला भी वली। और उसकी कब्र पे झंग में जाओ कि आशिक सादिक की कब्र है, आशिक सादिक, क्या मतलब? और वहां सारे नौजवान खड़े हैं और कोई जनाब धागा बांध रहा है, कोई वहां पर कपड़े बांध रहा है, कोई वहां पर पींगे, छोटे बच्चों वाले झूले, वो के जहां झूला बांधो तो बेटा मिलेगा उसकी बेरी के साथ, और धागा बांधो तो फ्रेंड मिल जाएगी फेसबुक वाली, जिसके पीछे ये भाग रहा है वो मिलेगी, क्योंकि बाबा पहुंचा हुआ है कि इतना कमाल। इसी तरह हमारे तलागंग में कातली शाह का दरबार है। कातली शाह, उसने भी एक शादीशुदा औरत को अगवा किया था, तो उसके खामन को कत्ल करके वो कातली शाह बाबा, फलाना बाबा। तो ये सबसे बड़ा फितना शिर्क का फितना है, जिसमें मुल्ला भी मुब्तला और अवामुन्नास भी अल्लाह की तौहीद को छोड़कर और अल्लाह के साथ किया हुआ अहद तोड़कर, वो अहद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा पुकारे सुनने वाला कोई नहीं। इस अहद को तोड़ के कोई कब्र पे पड़ा है, कोई शजर पे पड़ा है, और जहां फिरकों की बात भी नहीं है कि मैं कहूं ये बरेलवी करते हैं या फलाने करते हैं, इसमें देवबंदी भी है। अगर इन्होंने कोई बाबा कातली शाह बनाया तो उन्होंने ठिकरी शाह बना लिया। ये देवबंदियों का बाबा है ठिकरी शाह, और फलाना रतन शाह ते ठिकरी शाह ते खोता शाह। ये सबसे बड़ा फितना है शिर्क का फितना, और फिर बिदत का फितना। पूरे दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। हर इबादत के साथ चपरे, हर उठने बैठने के साथ चपरे, जितनी भी अहम इबादत थी, मसलन सबसे बड़ी इबादत थी दुआ। दुआ अफजलुल इबादत, मुख्कुल इबादत, लेकिन दुआ की को रस्म बना दिया गया, रस्मी दुआएं। और कई कई मकाम पे इज्तिमाइयत के साथ रस्मी दुआएं हो रही हैं जिनका कोई बात सबूत नहीं, अपनी तरफ से एक मेयार बना दिया गया। तो याद रखो, शिर्क के बाद बिदअत का फितना है, और तीसरा रिफ्ज और सबाइयत का फितना है। सहाबे किराम पे बद एतमादी, सहाबे किराम पे तनकीद, उसका कोई अंदाज भी हो तो असहाबे रसूल पे तबर्रा या तनकीद, सबाइयत, और सबाइयत मुरक्कब है यहूदियत और मजूसियत का। तो ये दुश्मनाने सहाबा और सहाबे किराम से बुग़्ज़ रखने वाला टोला, वो भी कई रंगों में है।
اور یہاں پر بھی فرقوں کی بات ہی نہیں، یہ ایک مستقل شیطانی لشکر ہے، ابلیسی لشکر، جو رات دن ان کا کام ہے صحابہ کرام پہ تان کرنا۔ ابھی ایک گولڑے کا بزرگ اٹھا ہے، پہلے بھی بڑے کارنامے، اب نیا کارنامہ گولڑا شریف سے، اور وہ کہتے ہیں صدیق اکبر علی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے سنا بھی ہے یہ ایک نیا فتنہ، صدیق اکبر علی ہے۔ اب اس پہ لڑائی ہو رہی، شرم آنی چاہیے ان پیروں کو، اور ایسے جاہل گدی نشین جنہیں کسی چیز کا پتہ نہیں، اور کیا نظریہ کیا حضرت علی ابو بکر سے افضل۔ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش، اور وہی عبداللہ ابن سبا والی سبائیت کے جراثیم ہی نہیں، پوری جو سبائیت چھپی ہے۔ اور صرف یہ اتنی بات کر کے کہ حضرت علی ابو بکر صدیق سے افضل ہے معاذ اللہ، تو اس جملے کے نیچے کیا چھپا ہے کہ خلافت کے حقدار بھی علی تھے۔ تو پھر ساری سبائیت لوٹ کے آگے نا، خلافت چھینی گئی ہے، حق والے کو حق نہیں دیا گیا۔ تو اس سے بڑی یہودیت اور سبائیت کیا ہوگی جو گولڑا شریف کے گدی نشینوں نے، ان کے ویسے بھی رنگین مزاج پیر ہے، ان کے پیچھے کے بھی بڑے رنگ ہے، لیکن اب جس رنگ پہ یہ رنگے گے گولڑا شریف، اب یہ پورا اسی عبداللہ ابن سبا کی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن مرید ہیں اندھے۔ وہ تو پیر کپڑے اتار بھی دے تو کہتے ہیں کوئی راز ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پیر جو مرضی کرے کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ یہ راز یہی ہے، سنو، کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت علی ابو بکر صدیق سے افضل ہیں، وہ پیغمبر کے متواتر فرمان کا بھی منکر ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی ساری تعلیمات کا بھی منکر ہے۔ حضرت علی خود کہتے ہیں افضل هذه الامہ ابو بکر، ابو بکر۔ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، ایک ساتھی مجھے کہتے ہیں آپ یہ مسئلہ بہت تاکید سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا، میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اندر چھپی سبائیت وہ کیسے باہر آتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ بیان ہم کر رہے ہیں، لیکن گولڑے میں پھر بھی دھواں ہے، اور یہ دھواں اٹھتا رہے گا۔ اور اب کیا کیا، کہاں گئے ان کے وکیل، اور جی صدیق جو ہوتا ہے اور فلاں جو ہوتا ہے، اور بے وقوفو پہلے یہ سمجھو کہ سارے صحابہ صدیق ہیں، انہیں یہ نہیں پتا سارے صحابہ کیا ہیں، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصدیقون، سارے صحابہ صدیق، اور ابو بکر وہ صدیق مطلق ہے۔ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، جب سارے صحابہ شہید ہیں اور احد پہاڑ پر آپ کھڑے ہیں، احد کو جنبش آئی، تو صدیق تو سارے ہیں، اولئک هم الصدیقون، تو پھر آپ نے صرف ابو بکر کو صدیق کیوں کہا؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئے کہ جب سب صحابہ صدیق ہے تو وہاں کون ہے؟ فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ انما علیک نبی، تو نبی صدیق نہیں ہوتا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیقاً نبیّا، وہ نبی بھی سارے صدیق، لیکن ان کے ساتھ نبوت والا وصف ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بھی سارے صدیق، لیکن صحابیت والا وصف ہے، اور سارے صدیقوں میں سے
مطلق صدیق، کامل فی الصدق، اکمل فی الصدق، وہ ابو بکر صدیق ہے، اور یہی معنی ہے صدیق اکبر کا، یہی معنی ہے صدیق اکبر کا۔ اور جب سب صحابہ متفق، حضرت علی المرتضیٰ متفق قرآن و سنت کی روشنی میں کہ سارے صحابہ سے افضل ابو بکر صدیق ہے، تو پھر صدیق اکبر کون ہوگا؟ مشکل مسئلہ ہے۔ پھر صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے۔ خیر بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ محرم ہے، اور اس میں یہ جو فتنہ سبائیت ہے یہ اپنے پورے عروج پر اپنے مذہب ابن سبا کی دعوت دیتا ہے، بہانہ کچھ کر کے، اور پیڑا ہور تے پھکیا ہور، پیڑا ہور درد کچھ اور مقصد اور۔ تو آج میں تھوڑا سا آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، ان کی شہادت بھی چونکہ محرم الحرام میں ہے، اور ہم عرس کے تو قائل نہیں، کیونکہ اسی محرم میں لوگوں نے حضرت فاروق اعظم پہ تبرہ بازی شروع کر رکھی ہے۔ تو میں چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ درکار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ فضائل کے باب میں فاروق اعظم کی جو خصوصیات ہیں، جزوی فضائل، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ سب سے زیادہ خصائص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اگرچہ فضیلت مطلقہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کلی طور پہ، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی خصوصیات ہے جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، اور اس خصوصیت میں حضرت فاروق اعظم کا کوئی سہیم اور کوئی شریک نہیں۔ دو نبی کریم علیہ السلام کے خواب ہیں، اور آپ کا خواب وہی ہوتا ہے، اور پیغمبر کے خواب بالکل سچ اور حق اور وہی۔ اور پھر یہ ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر بھی نبی کریم علیہ السلام نے خود نکالی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ اور عجیب بات ہے، ان خوابوں کو آپ ذرا دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں لوگ دکھائے گئے، رأیت الناس، یہ بخاری شریف 3691 نمبر حدیث، اس میں فرماتے ہیں رأیت الناس عرضوا علیہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، اور ان پر قمیصیں تھیں، قمیص، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الصَّدْيَ، بعض کی وہ قمیصیں سینے تک آ رہی تھی، جہاں تک، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ کی اس سے نیچے تھی، بَعُرِضَ عَلَيَّ عمر، اور میں نے خواب میں عمر کو دیکھا، عُرِضَ عَلَيَّ عمر بَعَلَيَّ قَمِيصٌ اجْتَرَّهُ، حضرت عمر پہ اتنی لمبی قمیص تھی کہ زمین سے گھسٹ رہی تھی، اور حضرت عمر کی قمیض اتنی لمبی کہ زمین سے گھسیٹ کے جا رہے تھے، اجْتَرَّهُ، قالوا، صحابہ نے عرض کیا، فما ابلتہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتائیں اس کی کیا تعبیر آپ نے نکالی۔ خواب یاد رہے گا، کچھ کی قمیضیں
سینے تک، کچھ کی نیچے، اور فاروق اعظم کی قمیض وہ زمین سے گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی تھی کہ اس کو وہ کھینچ کے چل رہے تھے۔ فما ابلتہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا تعبیر کی اس کی؟ فرماتے ہیں قال الدین، یہ جو قمیض تھی نا یہ دین کی تعبیر ہے کہ فاروق اعظم کو اللہ نے وہ دین میں پختگی عطا کی کہ فاروق اعظم کی قمیض سے دین اتنی کامل اور اتنی مکمل تھی کہ پورا وجود ڈھانپ لیا اس قمیض نے، اور نیچے بھی وہ گھسٹ رہی تھی۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال دین کی یہ تعبیر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ خصوصیت حضرت عمر کی ہے، اس قسم کی خصوصیت کسی اور صحابی کے لیے نہیں ہے۔ دین دوسرا خواب وہ بھی بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے دودھ عطا کیا، خواب میں دودھ، اور میں نے وہ دودھ پیا، اتنا پیا کہ میرا پورا وجود اس سے تر و تازہ ہو گیا، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے وہ دودھ بہنے لگا، میرا وجود فل ہو گیا اس دودھ سے، اور جو بچ گیا تو میں نے وہ فاروق اعظم کو دے دیا، حضرت عمر کو۔ تم اس دودھ کو پھر حضرت فاروق اعظم نے پیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر؟ فرمایا العلم، علم۔ اب ذرا سمجھنا کہ جو نبوت کا علم تھا، لفظوں کو سمجھنا، جو نبوت کا علم تھا اس سے آپ سیراب ہوئے، اور اس علم سے جو بچا تو وہ صرف فاروق اعظم نے پیا، اس حدیث کے مطابق۔ کس نے پیا؟ فاروق اعظم نے پیا۔ اب یہ ایک ایسی شان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ تو خلت کے مقام پہ تھے، فاروق اعظم کے بعد سب صحابہ سے بڑے عالم وہ حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں فاروق اعظم میں، ایک اقرا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم، اور دوسرا افقہ فی دین اللہ، دوسرا اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والا۔ افقہ فی دین اللہ، پڑھو ذرا افقہ، فقہ آ رہا ہے خیال کرنا، افقہ، منکرین فقہ کو بخار نہ ہو جائے۔ افقہ فی دین اللہ، سب سے بڑا فقیہ، اور اس کی وجہ اس حدیث نے بیان کر دی کہ اللہ نے علوم نبوت کا بقیہ وہ فاروق اعظم میں جمع کر دیا، اور پیغمبر کا بچا ہوا وہ علم اور پیغمبر کا بقایا علم وہ سینے فاروق میں جمع کیا گیا، اور حضرت فاروق اعظم کو پلایا گیا۔ یہی وجہ ہے، اسی کی تفسیر میں ایک دوسری حدیث ہے، وہ بخاری میں بھی ہے اور کتب میں بھی، فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں کچھ محدث لوگ تھے، اور فرمایا اس امت میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس امت میں اگر کوئی محدث ملہم من اللہ، جس کے سینے پہ اللہ کا فیضان براہ راست القاء کیا جائے گا، اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذرا ملاتے ہو، وہی دودھ فاروق اعظم کے سینہ میں پہنچا جو پیغمبر کریم سیر ہو گئے، اور وہ دودھ بچا وہ فاروق اعظم نے پیا،
اور اسی دودھ اسی علم کا عصر ہے، فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اللہ کا غیبی فیض، اللہ کی غیبی مدد، القاء اور الہام الہی کا محل اگر کسی کا سینہ بن سکتا ہے تو وہ صرف عمر فاروق ہے، جن کو اللہ نے اس امت کا محدث ہونے کا شرف دیا ہے۔ اب یہ وہ شان ہے، یہ بھی کسی اور کے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے بھی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ تو بات کر رہے ابو بکر صدیق سے افضلیت کی، یہاں تو درمیان میں عمر ہے، عمر، اور عمر کی دیوار سے گزرو گے تو ابو بکر صدیق تک جاؤ گے نا۔ اور حضرت عمر یہ وہ دروازہ ہے جو کسی فتنے کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو کوئی فتنہ آگے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو صدیق اکبر کے لیے بھی فاروق اعظم حصار ہے، دنیا کے سارے ملا اکٹھے ہو جائیں، پہلے ذرا حضرت عمر تک تو پہنچے نا۔ اور پھر مستدرک للحاکم میں، حالانکہ یہ جو بابا حاکم ہے یہ ہے شیعہ، یہ بھی یاد رکھنا، مستدرک للحاکم والا بابا شیعہ ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح سند کے ساتھ، جس کو امام زاہبی نے، جو امام اہل سنت ہے، اس نے بھی صحیح کہا، اور یہ دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور وہاں بخاری میں محدث مکلم محدث، اور جہاں فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور میرے بعد بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہوتی تو وہ پھر عمر ہی تھے جن کو نبوت ملتی۔ اب ساری چیزیں ملا، ادھر دودھ علوم نبوت کا بقیہ فاروق کے سینہ میں، پھر فاروق اعظم محدث حاضر الامہ، مکلم حاضر الامہ، ملہم من اللہ من حاضر الامہ، اور پھر فرمایا کہ فاروق اعظم یہ وہ ہستی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا ہوتا تو لکان عمر، اور یہ بھی یاد رکھو جب عمر بھی نبی نہیں تو قادیان کا دجال کو کیسے نبوت مل گئی؟ قادیانی کانے کو کیسے ملی؟ اگر نبوت مل سکتی ہوتی، آپ خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو پھر تو لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور کہیں نہیں ملے گا لو کان بعدی نبی لکان علی، نہیں ملے۔ ہاں یہ ملے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہے، لیکن ساتھ فرمایا اللہ انہو لا نبی بعدی، اس کا مقام اور ہے، لیکن ان کلمات کی شان اور ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا، اور فرمایا ان اللہ جعل الحق، اور یہ بیان کرنے والے حضرت ابو ذر ہے۔ کون؟ ہاں یہ بات یاد بھی، کون؟ حضرت ابو ذر۔ اور یہ جو سبائی پارٹی ہے نا، یہ کہتی ہے سارے معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے تھے، ارتد الناس، صرف 3 بچے تھے، ایک ان میں ابو ذر بھی ہے، ابو ذر بھی ہے، 3 بچے، سلمان، مقداد، ابو ذر، اور ایسے ابلیس نے اندھا کیا کہ علی بھی ساتھ گئے، سارا الناس، ارتد الناس میں علی کو بھی نہیں بچائے، حسن حسین کو نہیں، ایسے اندھے ہو گئے بغض صحابہ میں کہ حضرت علی کو بھی جانے دیا۔ 3 بچے، ابو ذر، مقداد، سلمان، تے کوئی پوچھے علی، حسن حسین اور ساری اولاد عباس، جعفر، یہ کہاں گئے؟
انہوں نے کہا چلو جانے دو جو بھی جاتا ہے، تو یہ وہ مذہب ہے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اپنے کانوں سے سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پہ اور عمر کے دل میں حق کو جاری کر دیا ہے، عمر کے دل میں بھی حق کو جاری کیا، عمر کی زبان پہ بھی بولو بولو حق کو۔ پھر یہ حدیثیں نظر نہیں آتی، اور جہاں غیر مخلص بڑبڑ کرتے ہیں ہمارے دوست جی، بابر مقام پہ حضرت فاروق اعظم نے قرآن حدیث کے خلاف کیا، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ کہ جبکہ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ محدث هذه الامہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور پیغمبر نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد دو آدمیوں کی اقتداء کرنی ہے، ان میں ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس ہستی کے بارے میں کہنا کہ انہیں طلاق کا مسئلہ نہیں آتا تھا، تراویح کا مسئلہ نہیں آتا تھا، فلانی جگہ پہ عمر نے غلطی کی معاذ اللہ، فلانا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف کیا، تو ایسا فرقہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن و حدیث کا مخالف ثابت کرتا ہے، ایسا فرقہ اسی عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے، روحانی اولاد جو عبداللہ ابن سبا معروف ہے، یہ چاہے آل حدیث کہلوا کے فاروق اعظم پہ تبرہ کرے وہ بھی رافضی ہے، چاہے دیوبندی کہلا کے فاروق اعظم پہ تبرہ کرے وہ بھی رافضی ہے۔ تکے تکے کے آدمی ہیں، سارا دن جلیبیاں بیچنے والے، چھولا اور سموسے بیچنے والا، اور کیا کہتے ہیں عمر کو نہ قرآن سمجھ آئے نہ حدیث سمجھ آئے، اور اس غیر مقلد کو سمجھ آ گیا۔ سنو ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو لسان عمر زبان عمر پہ جاری کر دیا، بقلبہ ہی، اور اس کے دل پہ جاری کر دیا۔ یہ پیغمبر کریم کا فرمان ہے، اور بخاری میں جہاں پر بہترین لفظ آئے فرمایا عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے اس گلی کو شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے کو شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ میرے پاس بخاری ہے، اور بخاری کی حدیث 3183 بھی، 3294 بھی، اور بھی فرمایا کہ یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ پیغمبر قسم اٹھا رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، آپ جس راستے اور گھاٹی پہ چلیں مجھے رب کی قسم شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اب پیغمبر کی قسم حق ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر کریم قسم اٹھا رہے ہیں کہ جس راستے پہ عمر چلتا ہے اس راستے پہ شیطان، بولو 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 ٹائم بڑا کم ہے، وہ راستہ شیطان، اب سمجھ آئی نا ہمیں، اب ہمیں سمجھ آئی، تراویحوں والا راستہ چھوڑ جانے والا، 3 طلاقوں پہ اعتراض کرنے والا، اور ترجیحات فاروق اعظم پہ اعتراض کرنے والا، وہ کون ہے؟ اس بخاری کی حدیث نے بتایا کہ وہ شیطان کی نسل ہے، وہ شیطان ہے۔ شیطان فاروق اعظم جس راستے پہ چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور غیر فجک وہ دوسری گھاٹی دوسرے راستے پہ چلتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ شان صرف فاروق اعظم کی ہے۔
یہ شان صرف فاروق اعظم کی ہے۔ اور سنو، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب فاروق اعظم شہید ہو گئے اور آپ کی میت چارپائی پر تھی، میں بھی وہاں تھا کہ اذا رجل من خلفی قد وضع مرفقہ علی منکبی، فرمایا کہ ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سننا غور سے فاروق اعظم کی اس میت کے پاس کھڑے ہو کے رونے بھی لگا اور آنسو بھی جاری تھے اور ایسا ایسا بول بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا رحمک اللہ، عمر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا تھا ابن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ عمر تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، ان کنت لارجو ان یجعلک، مجھے یقین تھا کہ اللہ تجھے اپنے دونوں ساتھیوں یاروں کے ساتھ ملا دے گا، مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تجھے اپنے دونوں یاروں کے ساتھ ملائے گا۔ یاروں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، ان دو کے ساتھ، یعنی آپ کی قبر وہاں بنے گی، مجھے یہ یقین تھا۔ کیوں؟ لأنی کثیرا ما کنت اسمع، اس لیے کہ میں نے بارہا یہ بات نبی کریم علیہ السلام سے سنی، جب بھی آپ کوئی بات کرتے تو دو آدمیوں کا نام ضرور لیتے، ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر۔ جیسے آپ کا کوئی بہت زیادہ پیارا ہو تو کوئی مقام بھی آئے آپ اسے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مرتبہ سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کنتو بأبو بکر وعمر فعلتو بأبو بکر وعمر بنطلقتو ابو بکر وعمر، فرماتے میں تھا، ابو بکر اور عمر تھے، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر و عمر نے یہ کام کیا، میں چلا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ چلے، اور مجھے یقین تھا کہ یہ آپ کی قبر بھی ان کے ساتھ بنے گی، اللہ آپ کو ان کے ساتھ جگہ دے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جملہ اس نے اور بھی کہا، اور اس نے کہا کہ اب دنیا میں آپ کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں رہا کہ جس کے متعلق میں یہ تمنا کروں کہ اللہ اس جیسے عمل مجھے بھی کرنے کی توفیق دے، اس جیسے اعمال نیکیاں مجھے بھی کرنے کی توفیق دے، آپ کے بعد اب دنیا میں ایسا کوئی نہیں رہا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب دیکھا یہ کون ہے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے باتیں کرنے والا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، میں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ علی المرتضیٰ تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر تو ہی ایک ایسی ہستی تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ اللہ مجھے بھی تیرے جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب تیرے جانے کے بعد ایسی کوئی ہستی بقیہ نہیں کہ میں تمنا کروں کہ اس والے اعمال مجھے مل جائیں۔ اگر کوئی نسب میں گڑبڑ نہ ہو، اور اس حدیث کو آدمی دیکھ لے تو حضرت علی المرتضیٰ کیسی شان بیان کر رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہی بتا رہے ہیں حضرت علی کہ فاروق اعظم تو مجھ سے بھی افضل تھے، اور مجھے بھی رشک تھا تیرے جیسے اعمال کرنے کا۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت فاروق وہ ہستی ہے کہ اللہ نے ان میں ایسی خاصیات رکھی ہیں جس میں کوئی جو اس کو فضیلت جزوی کہتے ہیں، فضائل جزئیہ، اس میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں، خاص شانیں ہیں فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں آخری بات کر کے، چونکہ وقت کم ہے اور
جہاں میں جانا چاہتا تھا، پھر اگلے جمعے پہ جائیں گے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس راوی ہے حدیث کے، اور حدیث نمبر 3188 بخاری ہے، یہ بھی بخاری ہے، کہ ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا نبی کریم علیہ السلام سے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ 15 آیات اور متواتر حدیث موجود ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے نبی پاک کو بھی عطا نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ اسرافیل جس کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے پر، حدیث میں وہ بھی گھٹنوں کے بل کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے، کب حکم آئے اور میں سور میں پھونکا ماروں۔ تو یہ ایک ایسا اللہ کا راز ہے کہ قیامت کس گھڑی قائم ہوگی، کب قائم ہوگی، اس کا علم لم یطلع علیہا ملکا مقربا بلا نبیا مرسلا، اللہ نے کسی فرشتے کو بھی اطلاع نہیں دی اور کسی نبی کو بھی اطلاع نہیں دی، کسی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربی تھے، اس نے سوال کیا لیکن اسے پتہ نہیں تھا، تو اس نے پوچھ لیا متی الساعہ، لیکن سوال کیا پوچھنے کی نیت سے، تو آپ نے جواب دیا اور عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا وماذا، قیامت کی تیاری کتنی کی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ یہ نہ پوچھ قیامت کب آئے گی، قیامت کے لیے تیاری کر، قیامت کب آئے گی یہ علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کی تیاری کر، کیا تیار کیا؟ قال لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، اس نے کہا یا رسول اللہ عمل تو اتنے نہیں میرے پاس، لیکن ایک بات پکی ہے کہ اللہ رسول کی محبت میرے دل میں خالص ہے، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سننا ہے، انت مع من احببت، آپ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ کی محبت ہے۔ آپ بھی سوچ لو، کرکٹ کے ساتھ محبت ہے، کرکٹر، ایکٹر، یہ سارے ٹر اور لوفر لفنگے، کنجر، نٹ، میراسی، اور یہ سارے، اور شہباز شریف، مریم نواز، عمران خان، فرمایا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا آدمی جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ توجہ ہے؟ ہاں سوچنا بھی صحیح، انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے اپنا جائزہ بھی لو کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہے۔ کرکٹ والوں کے ساتھ تو انہی کے ساتھ ہوگی، ایکٹروں کے ساتھ تو انہی کے ساتھ ہوگے، اور یہ سیاسی مگر مچھوں کے ساتھ تو انہی کے ساتھ ہوگے، طاغوتی ملا کے ساتھ انہی کے ساتھ ہوگے، بدعتی ملا کے ساتھ انہی کے ساتھ ہوگے، اور اگر آل حق سے محبت کی تو قیامت کے دن آل حق کے ساتھ حشر ہوگا۔ مع من احببت، قال انس، حضرت انس فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر نا ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ کبھی ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، یہ بات سن کر۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، قال انس فانا احب النبی بابا بکر وعمر، مجھے یہ خوشی ہے کہ میری محبت نبی کے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ ہے اور عمر کے ساتھ ہے، تو قیامت کے دن میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ قیامت کے دن میرا، بشرطے کہ محبت سچی ہو، غداری والی نہیں، غلوب والی نہیں، صرف ان کے نام کے پٹکے والی نہیں،
اور سچی محبت کا معیار پیغمبر کریم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. یہ چاولوں والی محبت نہیں کہ محرم کی سبیلیں لگا لی، دودھ کی اور پانی کی اور چاولوں کی نظر اللہ نیاز حسین، یہ تو غیر اللہ کی نظر نیاز خنزیر سے بھی بدتر حرام ہے، یہ تبرک نہیں. اور اسی طرح اور خرافات محرم، شادی نہیں کرنی جی. ہماری جماعت کے ایک مبلغ تھے علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک جملہ کہا، زبردست جملہ کہا پنجابی میں. اس نے کہا اوے کنہ دے آکے لگ کے شادیاں نہیں کرتے، یہ او کمپنی ہے جڑا پرائیاں نو نہیں چھوڑ دے تو اپنیاں تو ماروں. محرم شام غریبہ نہیں ہوتی، وہی 10 محرم، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں. ہاں ان کی رعایت کر کے شادیاں نہیں کرتے. جو چلو جو سے پنجابی ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ شادی پہ پابندی یہ کیا ہے؟ یہ بھی سبائی رسم ہے. سبائی رسم محرم میں کوئی شادی پہ پابندی نہیں. یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ٹائم پہ تشریف لانا، 1:40 پہ شروع کروں گا اور محرم کے بارے میں بہت کچھ بیان کروں گا. تو اب تو ٹائم ختم ہے. تو بہرحال یہ سارے خرافات یہ محبت نہیں، حضرت حسین کی محبت، صحابہ کی محبت، ان کی اتباع، ان کے اسوہ حسنہ کو ان کی شان ماننے کا مطلب ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، انہی والے دین کو اپنانا ہے. اور صرف نعرے لگانا محبت حسین کے یا محبت صحابہ کے اور کرنی بدعات اور خرافات. اب ہمارے اندر بھی پارٹی ہے، وہ بھی یوم فاروق اعظم مناتی ہے. یوم فاروق اعظم یہ باقاعدہ اس پہ مطالبہ ہو رہا ہے منانے کے لیے. او بھائی ہم اپنانے والے ہیں، منوانے والے وہ دوسرے ہیں جن کے پاس کوئی چیز بھی نہیں. یوم فاروق اعظم، اور یہ عجیب پارٹی ہے کہ 12 ربیع الاول منانے کو بدعت کہتی ہے، اور ہے بھی بدعت. تو جب وہ 12 ربیع الاول یوم النبی کو یہ بدعت کہتی ہے تو یوم فاروق اعظم کیسے سنت ہو گیا؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ اور اس جلوس کو بدعت کہتی ہے، اس جلوس کو دین کہتی ہے. اور بھائی پکے رہو دین پہ. ایام منانا کسی کے بھی ہماری شریعت پہ نہیں، کسی نبی ولی صحابی کے ایام منانا ہماری شریعت میں نہیں. ہماری شریعت میں ان کی سیرت اپنانا ہے، ان کے دین پہ کار بند رہنا ہے، اور صرف ایک دن کے لیے نہیں، عمر بھر کے لیے، اور ہر دن کے 24 گھنٹے ان کی سیرت کو اپنانا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر بقیہ سے اختتام ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.